السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گندر۔ آپ دیکھیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ایک اور موٹیویشن کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن جاری ہے اور تمام کاروبار اس وقت بند ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے حالات میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کیا گیا کہ وہ آن لائن اپلائی کر کے راشن لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی صورت میں میں آج ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں جو اپنے محلے کے مستحق اور مزدور لوگوں کے گھر گئے، گھر جا کر دروازے کھٹکھٹا کر ان کا نمبر لیا اور ان کی طرف سے آن لائن اپلائی کیا، جو آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ناظرین، اس بات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنی اچھی سوچ ایسے حالات میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کا نام؟ میرا نام محمد افضل ہے جی۔ سر، یہ بتائیں کہ اتنی اچھی کاوش۔ جی سر، یہ ہم ایز اے پاکستانی ہمارا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ کن لوگوں کو آن لائن اپلائی کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ اکثر یہ جو اس رقم کے حقدار ہیں وہ مستحق لوگ ہیں، دیہڑی دار طبقہ ہے۔ اب دیہڑی دار طبقے کو آن لائن اپلائی، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا آن لائن اپلائی کیا ہوتا، ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا، انٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ ایز اے پاکستانی ہم نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، ان کو پورے محلے میں دیکھنا چاہیے، جو مستحق لوگ ہیں ان تک جائیں، ان کے لیے انفارمیشن لیں، ان کو بتائیں کہ ہم آن لائن آپ کا اپلائی کریں گے، آپ ڈیٹا دیں، ان کا آن لائن اپلائی کریں تاکہ وہ رقم صحیح معنوں میں صحیح بندوں تک، جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کس کس پروگرام کے لیے لوگوں کے لیے اپلائی کیا؟ سب سے جو پہلا مجھے پتہ چلا وہ ہے انصاف امداد۔ انصاف امداد میں یہ ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے 4000 روپے جو مستحق لوگ ہیں، تو اس کے لیے ایک ایپ ہے، 3 طریقے مختلف ہیں۔ جو میں نے طریقہ کیا وہ ایپ ہے، ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ڈاٹا لینا ہوتا ہے، کچھ ڈاٹا لے کے ان کو سینڈ کر دینا۔ تو میں نے جو اپنے محلے میں دیکھے جو مستحق لوگ ہیں ان کا ڈاٹا اکٹھا کیا، ان مستحق لوگوں کا ڈاٹا اکٹھا کر کے آن لائن ان کا اپلائی کر دیا اور ان کو انفارمیشن دے دیے، جو آپ نے نمبر دیے ہیں ان پر ہی آپ کو انفارمیشن آئے گی کہ آپ کو پیسے کب ملیں گے اور کیسے ملیں گے، یہ آپ ان کو بتا دیا تھا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اس میں بزرگ لوگ بھی تھے، ہم نے دیکھا آپ ان کے گھر جا کے بھی اپلائی کر رہے تھے۔ جی بالکل، بزرگ لوگ، جو مستحق لوگ، میری کوشش سب سے پہلے یہی تھی جو کرایہ دار لوگ ہیں، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، مطلب کہ مستحق لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے، کیونکہ ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ اصل رقم صحیح بندوں کو ملتی نہیں ہے، جو صحیح حقدار ہوتے ہیں ان تک رقم ملتی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے مال و مکان کو تو اس میں شامل نہیں کیا، جو اصل معنوں میں کرایہ دار بندے ہیں نا، جو مستحق لوگ ہیں، ان کا میں نے ڈاٹا اکٹھا کیا اور سب، کیونکہ ان کو آن لائن کا پتہ ہی نہیں تھا آن لائن اپلائی کیا ہوتا ہے۔ وہ جو لڑکے پڑھے لکھے تھے ان کو یہ چاہیے کہ آگے اپنے محلے میں آئیں، مستحق غریب لوگوں کو دیکھیں، جن کا پتہ ہے ان کا ڈاٹا اکٹھا کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹائیگر فورس میں ہی رہ کے خدمت کر سکتے ہیں، آپ ایز اے پاکستانی ہے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ چاہے ٹائیگر فورس جوائن کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، آپ کا یہ حق بنتا ہے اپنے ارد گرد نظر دیکھیں، ان کا ڈاٹا کلیکٹ کریں، ان کو جتنی بھی اسکیم آج کل گورنمنٹ نے چلائی ہوئی ہیں ان سے پورا فائدہ ان کو اٹھائیں، مطلب کہ ان کا فائدہ اچھے طریقے سے یوز کریں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنی اپلیکیشن آپ کی طرف سے دائر کی گئی ہیں؟ تقریباً میکسیمم میں 300 کر چکا ہوں، کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں، میرے محلے میں اور اس طرح کا بندہ نہیں ہے جس کی میں ہیلپ لے سکوں، تو میں تقریباً 300 میکسیمم کر دیا۔ اب دوسری جو اسکیم ہے انصاف امداد، وہ میں تقریباً 300 پلس اپلیکیشن کر چکا ہوں۔ اب جو اب آئی ہے ان کی دوسری، مطلب کہ ایک انصاف امداد تھی، دوسری ہے احساس کیش اور ایک ہے احساس راشن کے حوالے سے ان کا یہ ہے کہ 4 دن میں فیڈرل کا 4 دن میں ان کو راشن کا میسج آ جائے گا، ان کی وصول ہو جائے گا 4 دنوں کے اندر اس کے مستحق لوگوں کا۔ جتنے بھی لوگ تھے ان کو اپلائی کرنا نہیں آتا تھا؟ بالکل، ان کو پتہ، ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے انٹرنیٹ کیا ہے، اور اگر کسی کو پتہ بھی ہو تو اس تک ڈاٹا جس طرح انٹر کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آن لائن اپلائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ بذات خود کیا کرتے ہیں؟ میں خود یونیورسٹی آف لاہور کا اسٹوڈنٹ ہوں، کیونکہ آج کل ہمیں چھٹیاں ہوئی ہیں، تو ایز اے وزیر اعظم کا خطاب بھی ہم نے سنا، تو جذبہ پاکستانی کو جذبہ پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہر اسٹوڈنٹ اور نوجوان کو آگے آنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو وہ اپنا پازیٹیو یوز کریں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا قوم کو یہی پیغام ہے کہ اصل میں جو ریلیف فنڈ آج کل عوام کے لیے ریلیف فنڈ حکومت نے جاری کیے ہیں، اصل معنوں میں ان کا یوز ہونا چاہیے۔ جو اوپر والا طبقہ تقسیم کرنے والا، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو غریب ہے، جو حقدار ہے، اسی کو ملے۔ اور نوجوانوں سے اور اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے غریب دائیں بائیں اپنے محلے میں سب لوگوں کا ڈاٹا کلیکٹ کریں، ان کی انفارمیشن لیں اور مختلف اسکیموں میں ان کو فائدہ دیں، ان کا ڈاٹا انٹر کریں۔
جی جی ناظرین، جس طرح آپ نے ان کی گفتگو سنی، بڑی اچھی ان کی ایک سوچ تھی اور بڑی اچھی ایک کاوش تھی. ناظرین یہ ایک عظیم پاکستانی ہونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو ناظرین اگر آپ بھی اپنے محلے میں اگر کوئی مستحق لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ کہ کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے تو آپ ان کی مدد کریں اور ایک عظیم پاکستانی ہونے کا مظاہرہ کریں. یہی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. ناظرین کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. جس طرح افضل نے یہ ایک سٹیپ لیا، بذات خود یہ لے گئے لوگوں کے پاس اور ان کو سوچ آئی کہ میں لوگ جن کو نہیں پتہ کہ کیسے اپلائی کیا جاتا ہے یہ ان لوگوں کے گھر گیا اور گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے یہ بزرگ تھے جو ان کے پاس گیا اور ان کی طرف سے اس نے اپلائی کیا. تو ناظرین میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگوں کی مدد کریں جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اپنے میزبان کو دے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.